ایک سورہ فاتحہ مرحوم وقار حسین، مرحوم فقیر حسین اور مرحومہ رئیس فاطمہ، ان مرحومین کے نام ایثار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لأمتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے اس کا عنوان ہے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور اس اچھے سلوک کا کیا اثر ہے، اور اگر برا سلوک کریں تو اس کا ہماری زندگی میں کیا اثر دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے سامنے جس حدیث کی تلاوت میں نے کی ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے: دعاء الوالد لولدہ، باپ کا دعا کرنا اپنے بیٹے کے لیے، کدعاء النبی، باپ کا دعا کرنا بیٹے کے حق میں اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے نبی کا دعا کرنا اپنی امت کے لیے، یعنی جس طرح سے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، اسی طرح سے جب ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ ماں باپ کی دعا ہے کہ ان کے دعا کے سائے میں آپ کئی سال کے راستے کو منٹوں اور مہینوں میں طے کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہی ماں باپ کی دعا انسان کی زندگی میں نہ ہو تو عزیزو، سالوں کا سفر، مہینوں کا سفر کئی سالوں میں طے نہیں ہوتے۔ انسان پریشان رہتا ہے، خوشی اس کی زندگی میں نہیں رہتی ہے، کسی چیز میں برکت نہیں محسوس کرتا ہے۔ لہذا کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دین اسلام نے والدین سے اچھا سلوک کرنے کے لیے حد سے زیادہ تاکید کی ہے۔ کبھی صرف اور صرف ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنے کو عبادت جانا ہے کہ اگر بیٹا ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو خدا اسے عبادت میں لکھتا ہے۔ یا اسی طرح سے رسول اسلام سے ایک دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا حج کا ثواب رکھتا ہے۔ اور جب رسول اسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے تو سننے والا پریشان ہو جاتا ہے، مولا اگر ہم ماں باپ کی طرف نگاہ کریں تو حج کا ثواب، تو اس طرح سے دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ، خود راوی کا بیان ہے کہ 100 مرتبہ ہم نگاہ کرتے ہیں تو کیا خدا 100 مرتبہ ہمیں حج کا ثواب عطا کرے گا؟ تو رسول اسلام نے فرمایا ہاں،
خدا بخیل نہیں ہے، خدا لامحدود ہے، اس کی جزا بھی لامحدود ہے۔ کمیاں تو ہم میں پائی جاتی کہ ہم وہ ثواب دے رہا، ہم لینا نہیں چاہتے۔ اسلام میں ماں باپ کا احترام اتنا مہم ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جہاد پر جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ماں باپ ایک طرف ہیں اور ایک طرف جہاد میں جانا ہے، تو کہا گیا نہیں، جہاد میں نہ جائیے، ماں باپ کا خیال کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ لہذا ایک شخص ہے، رسول اسلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میرا بہت دل کہتا ہے جہاد میں جانے، میں چاہتا ہوں جنگ میں جاؤں، مجاہد بن کر جاؤں، جہاد کروں، شہید ہوں، تاکہ مجھے جو شہید کا اجر و ثواب وہ مل سکے۔ رسول اسلام نے جب اس کے جذبے کو دیکھا تو ایک مرتبہ مجاہد اور جہاد کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی کہ دیکھو جہاد میں جو جاتا ہے اگر قتل کر دیا جائے تو شہید کہلاتا ہے، وہ زندہ ہے، اللہ اسے رزق دیتا ہے، اللہ اس کو اس کے اس عمل کا اجر عطا کرے گا، اور اگر جہاد پر گیا، جنگ کی اور زندہ جہاد سے واپس آ رہا ہے، اگر زندہ آ رہا ہے تو رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی جیسے آج اس نے اپنے اس دنیا میں قدم رکھا، یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی گناہ نہیں، سارے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا۔ جب یہ فضیلت بیان کر چکے تو وہ شخص کہتا ہے رسول اسلام مگر مشکل میرے ساتھ ایک یہ ہے کہ میرے گھر میں میرے ماں باپ ہیں جو ضعیف ہیں، وہ مجھ سے مانوس ہے، میں چلا جاؤں گا تو ان کی خدمت کون کرے گا؟ رسول اسلام یہیں پہ کہتے ہیں نہیں، جا تو جا اپنے ان ضعیف ماں باپ کی خدمت کر۔ خدا کی قسم، توجہ کیجیے گا اس جملے پر، خدا کی قسم ایک دن ماں باپ کی خدمت کرنا 1 سال خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ توجہ کیجیے گا، یعنی اگر ماں باپ کی ہم خدمت کر رہے ہیں اور ایک طرف 1 سال جہاد کر رہے ہیں تو ماں باپ کی خدمت، ایک دن ماں باپ کی خدمت 1 سال خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر نہیں، افضل ہے۔ اتنی اہمیت رکھتا ہے ماں باپ کا احترام، ان کا خیال کرنا، ماں باپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے ان کے ساتھ اور ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہے اس کا بڑا اثر ہے۔ آپ آیت اللہ ماراشی نجفی کو دیکھ لیں۔ آیت اللہ ماراشی نجفی اپنے وقت کے مجتہد ہیں، بہت ہی زیادہ خدمتیں انجام دی ہیں۔ آپ جب نجف میں تھے، ایک دن آیت اللہ ماراشی نجفی کی والدہ نے کہا جاؤ اپنے بابا کو بلا کر لاؤ۔ آیت اللہ ماراشی نجفی آتے ہیں، دیکھتے ہیں بابا سو رہے، اب اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ ماں نے کہا بابا کو بلا کے لاؤ، باپ سو رہا ہے، نہیں چاہتے ہیں سوتے ہوئے باپ کو بیدار کریں۔ کشمکش میں تھے کہ ایک مرتبہ ذہن میں آیا کیسا کرتے کہ ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ جب والد اٹھے بھی تو اس عمل کو دیکھنے کے بعد ناراض نہ ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ حساسیت، دیکھیں کیوں اٹھانا بھی ہے، ماں نے کہا ہے اٹھاؤ، لیکن اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں گا تو باپ ایسا نہ ہو نیند سے اٹھے ناراض ہو جائے، لہذا کہا کہ ماں کی بھی بات رکھی جائے اور باپ ناراض بھی نہ ہونے پائے۔ لہذا انہوں نے اپنے ہونٹوں کو باپ کے پیر پر رکھ دیا اور اس طرح سے ہونٹوں سے چومنا شروع کیا۔ جب ہلکی سی گدگدی سی محسوس ہوئی تو آیت اللہ محمود ماراشی نجفی، وہ بھی بہت بڑے اپنے وقت کے آیت اللہ تھے، آیت اللہ محمود ماراشی نجفی نے آنکھیں کھول دی، بیٹے کو دیکھا، بیٹی کی اس حالت کو دیکھی، ایک مرتبہ کلیجے سے لگایا اور دعا دی
کہا بیٹا اللہ تجھے اپنے وقت کا بہت بڑا عالم دین بنائے. لہذا آیت اللہ مراشی نجفی کہتے ہیں وہ دعا کا اثر ہے جو آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں. آج مرجع وقت میں ہوں تو وہ ماں باپ کی دعا کا اثر ہے. اور یہ چیز عزیزوں صرف ایسا نہیں کہ ایک مسلمان ایک شیعہ اچھا سلوک اگر کرتا ہے تو اسے اس طرح کا اثر، اس طرح کا فائدہ اس کی زندگی میں محسوس ہوگا. نہیں، اگر غیر مسلمان بھی ہے، غیر شیعہ بھی ہے، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کا وہ اثر دیکھے گا، اس کا فائدہ دیکھے گا. آپ دیکھ لیں، جس نے بجلی کو بنایا ہے، کہتے اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت کن ذہن تھا. جب اس کا اسکول میں نام لکھا گیا ہے، اسکول جانا شروع کیا، صرف 3 مہینے اسکول جاتا ہے کہ پرنسپل اسے مدرسے سے، اسکول سے نکال دیتا ہے. کہتا ہے تم اس لائق کے نہیں ہو کہ پڑھائی کرو. اور یہ کہتا ہے کہ تم کن ذہن ہو، تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جاؤ گھر بیٹھو، کھیلو کودو. ماں کے پاس آتا، روتے ہوئے ماں کے پاس آتا ہے، ماں سے کہتا ہے، ماں بچے کو لیتی آتی ہے اسکول کے پرنسپل سے ملتی ہے، کہتی میرے بیٹے کو پڑھاؤ. کہا نہیں پڑھ سکتا ہے. ماں نے کہا کوئی بات نہیں، اب میں اسے پڑھا کر رہوں گی. بیٹے کو لے کر آتی ہے، گھر میں پڑھاتی ہے. بیٹا بھی ماں کے اس جذبے کو دیکھنے کے بعد اس نے بھی ارادہ کیا کہ اب میں ماں کی لاج رکھوں گا. آتا ہے، ماں پڑھاتی ہے، پڑھتا. کہتے ہیں جب 9 سال کی عمر میں پہنچا ہے تو اتنی اس نے محنت کی ہے، اتنا ماں کی بات، ماں نے جو کہا تھا اس کی لاج رکھنے کے لیے اتنی کوشش کی ہے کہ جب 9 سال کی عمر ہوئی تو جس شہر میں رہتا تھا اس شہر میں کوئی ایسی کتاب نہیں پائی جا رہی تھی جس کو اس نے پڑھا نہ ہو یا نظر سے اس کے نہ گزری. اور یہی بڑا ہو کر آج جو یہ بجلی لائٹ وغیرہ سے جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس بجلی کو اس نے جو ہے سب سے پہلے ایجاد کیا ہے. لہذا جب کسی کانفرنس میں اس کی تعریف ہوئی ہے تو اس نے یہ کہا میری تعریف نہ کرو، میرے لیے تالی نہ بجاؤ، میری ماں کی دعا اور اس کی کوشش اور تربیت کا اثر ہے جو آج میں یہاں پر پہنچا ہوں. لہذا وصیت نامے میں لکھتا ہے کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے دل کو نہ دکھانا، جتنا ہو سکے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا. لہذا میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھتے، عزیزوں کبھی بھی ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے. اور حدیثوں اور روایتوں کی طرف دیکھیں تو اس کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے اقوال اور احادیث ملتے ہیں. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب موسیٰ نے خدا سے مناجات کے وقت سوال کرتے ہیں، خدایا میرا وہ فلاں جو دوست تھا جو جنگ میں شہید ہوا ہے اس کا حال کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا. جواب آتا ہے موسیٰ وہ تو جہنم میں ہے. موسیٰ گھبرا جاتے ہیں، کہتے خدا یا وہ تو شہید تھا اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ شہید کو میں اجر دوں گا، شہید جنتی ہے، تو یہ پھر کیا ہوا؟ تو آواز آئی اے موسیٰ صحیح ہے کہ وہ شہید ہے، لیکن اس کا ایک عمل ہے کہ جس کی بنا پر میں نے اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا. جناب موسیٰ نے پوچھا وہ کیا عمل، وہ کیا چیز ہے؟ اب جواب آیا موسیٰ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، ان کو ستاتا تھا. لہذا میں نے اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا، کسی بھی چیز کی جزا میں نے نہیں دی. یا اسی طرح سے ایک دوسری جگہ جناب موسیٰ ہی کے حوالے سے ہماری روایتوں میں آیا ہے کہ ایک دن جناب موسیٰ پر وحی ہوئی کہ اے موسیٰ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے لیکن مجھے بھلا دیا ہے،
مجھے بھول گیا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ میں ایسے شخص کا نام نیکی کرنے والوں میں لکھتا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، مجھے یاد نہیں رکھتا ہے لیکن اپنے ماں باپ کا خیال کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کو یاد رکھتا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، ان کا احترام کر رہا ہے، ایسے شخص کا نام میں نیکی کرنے والوں میں لکھتا ہوں۔ لیکن اے موسیٰ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے یاد رکھتے ہیں، میرے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرتے، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ موسیٰ، میں ایسے لوگوں کا نام آگ شدہ لوگوں میں لکھتا ہوں۔ اسی لیے رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے ماں باپ کو بھلا دیے ہیں، اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، وہ آگ شدہ ہیں۔ اور ان کے سلسلے میں آپ فرماتے ہیں، اعمل ما شئت فإنی لا اغفر لک، اے بندے تیرا جو دل کرنے کا کہے کر، لیکن یاد رہے فإنی لا اغفر لک، میں تجھے بخشنے والا نہیں ہوں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے، اعمال جو قبول ہوتے ہیں وہ اس بنا پر قبول ہوتے ہیں کہ جس میں ساری شرطوں کے ساتھ ایک یہ بھی چیز پائی جاتی ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کا اچھا بیٹا ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف غصے سے نگاہ کرتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، ماں باپ پر غصہ دکھاتے ہیں، خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اگرچہ وہ ماں باپ کیوں نہ ظلم کیے ہوں، کیوں نہ ماں باپ کی غلطی، کیوں نہ ماں باپ کی غلطی ہو، لیکن اگر بیٹا غصے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آتا ہے تو خدا ایسے انسان کی، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا یہاں تک کی باتوں میں نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، جتنی ہو سکے ان کی خدمت کریں۔ تو یہاں پر ہو سکتا ہے میرے بعض ناظرین کے ذہن میں یہ آئے یا بعض یہ سوال کریں، ہمارے ماں باپ نہیں مرحوم ہو گئے تو اب ہم کیا کریں؟ تو رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ تمہارے نہیں ہیں تو ایسا نہیں کہ تمہارا وظیفہ ختم ہو گیا ہے، آج بھی اگر تم اس دنیا میں ہو تو گیا انہی ماں باپ کی بنا پر، آج جو کچھ کر رہے ہو انہی کی خدمات زحمات کی بنا پر، آج جو کچھ بھی بنے ہو انہی کی وجہ سے بنے ہو۔ لہذا جب تک تمہارا وجود ہے تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے والدین کو نہ بھلاؤ۔ لہذا اگر مرحوم ہو گئے ہیں تو رسول اسلام ان کے سلسلے میں فرماتے ہیں، سید الابرار، توجہ کیجیے گا اس حدیث کو، سید الابرار یوم القیامت رجل بر والدیہ بعد موتہ۔ عجیب روایت ہے، سید الابرار، نیکی کرنے والوں کا سردار، جو لوگ بھی نیکی کر رہے ہیں ان کا سردار قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا، وہ شخص ہوگا جو اپنے والدین کے ساتھ مرنے کے بعد بھی نیکی کرے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہمارا صرف فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا جب تک زندہ ہیں اسی وقت تک خیال رکھیں، جب مر گئے تو غسل و کفن دفن کرنے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں عزیزو، روایتوں میں آتا ہے کہ زندگی میں بھی اچھا سلوک کرنا ہے، مرنے کے بعد بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں سید بننا، سرداری لینا چاہتے ہیں، سید الابرار بننا چاہتے ہیں، تو اسی صورت میں آپ کو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کا خیال کرنا پڑے گا۔ لہذا روایتوں میں آیا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں بڑے اچھے بیٹے ہوتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں اپنے ماں باپ کا، لیکن مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھلا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ روایتوں کے مطابق، ایسے لوگ جو نیک تھے، ایسے لوگوں کا آگ میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ نے انہیں آگ کر دیا، یہ اللہ کے
अच्छे बंदों में इनका शुमार नहीं होता, नाफरमानी करने वालों में इनका शुमार। और जाहिर सी बात है, अगर हम आँख हो गए तो अजीजों, जो लोग आँख शुदा हैं, आँख होने वालों पर अजीब असरात मुतरत्तिब होते हैं। रवायतों के मुताबिक सबसे पहले तो उनकी उम्र कम हो जाती है। जनाब ईसा का जमाना है, शख्स की रूह कब्ज करके मलकुल मौत पहुंचते हैं, लेकिन वापस हो जाते हैं। पूछा गया क्यों वापस हो गए? कहा आज उसने कुछ ऐसी नेकियां की है अपने वालिदैन के साथ कि जिसकी बिना पर अल्लाह ने उसके उम्र में इजाफा कर दिया। रोक दिया गया अभी इसकी रूह अभी कब्ज ना की। यानी वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक आई हुई मौत को टाल देता है। या इसी तरह से जो लोग अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते, अल्लाह उनके अमाल को कबूल नहीं करता। जो लोग अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते, उनके रिस्क में कमी आ जाती है, बरकत खत्म हो जाती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपने वालिदैन के साथ जितना हो सके अच्छे से अच्छा सुलूक करें। उनकी बद्दुआएं लेने के बजाय उनकी दुआएं लें, और जितना हो सके हम उनकी खिदमत करें। यहां पर मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से एक वाक़या पेश करना चाहूंगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी आपकी नजरों के सामने है। आप इबादत के साथ साथ रातों को मदीने में निकला करते थे और हर घर में खाने पीने की चीज पहुंचाया करते थे। यानी अपने घर वाले तो दूर की बात है, गैरों के साथ, दुश्मनों के साथ, गुलामों के साथ इमाम की सीरत ये रही है कि आप हद से ज्यादा उनका ख्याल करते थे, और गल्ले वगैरह पहुंचाना, अनाज वगैरह पहुंचाना, उनकी जरूरियात की चीजें उन तक पहुंचाना, ये इमाम की सीरत रही है। एक दिन एक शख्स ने सवाल किया, मौला आप इतना अच्छा बर्ताव हर एक के साथ करते हैं, लेकिन आज तक हमने नहीं सुना कि आप अपनी मां के साथ एक दस्तरखान पर बैठे हो और खाना खाए। तवज्जो कीजिएगा, अजीब हसास नुक्ते की तरफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारे जहनों को ले जाना चाहते हैं। साइल सवाल करता है, मौला हमने कभी भी नहीं सुना है, कभी भी नहीं देखा है कि आप अपने मां के साथ एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाए हो। इमाम ने कहा, जी हां, सही सुना तुमने। तुम मौला आप तो इतनी ज्यादा नसीहत करते हैं, इतनी ज्यादा ताकीद करते हैं, तो फिर आप क्यों इस बात पर अमल नहीं करते? एक मर्तबा मौला मुस्कुराए, कहे, हाँ तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन एहतराम मादर में, मां के एहतराम में मैं दस्तरखान पे नहीं बैठता हूं। क्यों? इसलिए कि ऐसा ना हो कि जिस लुकमे को मेरी मां दस्तरखान से, सुफरे से उठाना चाहती हो और मैं उठा लूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मां जिस लुकमे को उठा रही हो मैं उसे उठाऊं। ये बेहतरामी ना होने पाए, लिहाजा मैं मां के साथ दस्तरखान पर नहीं बैठता हूं। अब ऐसा ना हो कि कल से हम ये बहाना लेकर अपनी मां को भुला दें। नहीं अजीजों, मौला ये बताना चाह रहे हैं कि मां का इतना ज्यादा एहतराम है कि इमाम मां के साथ सुफरे पे नहीं बैठ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मेरी वालदा कोई लुकमा उठाना चाहती हो और मैं उसे उठा लूं पहले। तो अजीजों, हमें भी अपने वालिदैन के साथ इतना ज्यादा एहतराम करना चाहिए, इतना ज्यादा ख्याल करना चाहिए। छोटी मोटी खिदमत करके
ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں ہم نے حق ادا کیا. نہیں عزیزو، ہم نے حق ادا نہیں کیا، کہیں اس سے زیادہ یہ حق رکھتے ہیں. انہی کی وجہ سے ہمیں عزت ملی، انہی کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں دولت ملی، ترقی ملی، آج ہم کسی لائق کے ہیں. اگر سر اٹھا کر بات کر سکتے ہیں تو یہی ماں باپ کی خدمت ہے، یہی ماں باپ کی پاک دامنی ہے. کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے والدین نے. نہیں عزیزو، صحیح ہے آپ کے لیے لاکھوں کروڑوں چھوڑ کے نہیں گئے، لیکن یہی بس ہمارے لیے کہ ہم اپنا سر اٹھا کر لوگوں سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے ماں کا پتہ، ہمارے باپ کا پتہ، یہی ہمارے لیے عزت کے لیے کافی ہے. بس باتوں کو میں اپنی سمیٹتا ہوں. امام سجاد کی سیرت سے ایک بات کہنا چاہوں گا عزیزو، جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہو، جو اپنی ماں کا، اپنے باپ کا اتنا زیادہ احترام کرتا ہو، اس کی تمنا کتنی رہی ہوگی، کتنی دل میں خواہش رہی ہوگی، کتنا چاہتا ہوگا کہ جب میرے بابا اس دنیا سے جائیں گے تو بہت ہی احترام کے ساتھ غسل دوں گا، کفن دوں گا، دفن کروں گا. خاص کر کے آپ کے نظروں کے سامنے یہ سارا واقعہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچتے ہیں اور قبیلہ بنی اسد سے زمین خریدتے ہیں، اور زمین خریدنے کے بعد انہی کو ہبہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یاد رہے یہ زمین ہم تمہیں دے رہے ہیں، لیکن تم سے ایک تمنا ہے. وہ تمنا یہ کہ ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے شہید ہونے کے بعد تم آنا اور ہمیں دفن کر دینا. اگر تم نہ آ سکو تو اپنے بچوں کو بھیج دینا، اپنی عورتوں کو بھیج دینا. عزیزو انصاف سے بتائیں، کیا اس وقت امام زین العابدین وہاں نہیں تھے؟ حتمن تھے. کس طرح سے تمنا رہی ہوگی کہ بابا گھبرائیے نہیں، ہم ایسا غسل و کفن دیں گے، اس طرح سے دفن کریں گے، اس طرح اس شان و شوکت کے ساتھ آپ کا جنازہ اٹھائیں گے، دنیا نے اس طرح سے دیکھا نہیں ہوگا. لیکن عزیزو یہ تمنا دل میں ہی رہ گئی. 11 محرم کو جب یہ قافلہ اسیر بنا کر لے جایا گیا ہے، ذرا انصاف کیجئے گا، ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ جس کی تمنا تھی کہ غسل و کفن دیا جائے، دفن کیا جائے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. بیٹے کا ارادہ کس طرح کا تھا. لیکن ہائے افسوس کی بات یہ کہ 11 محرم کو قافلے کو اس جگہ سے لے جایا گیا جہاں پر تمام شہداء کے لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے. ہائے رے، ذرا سید سجاد کے دل سے کوئی پوچھے. عزیزو آپ نے اپنے مرحومین کو غسل و کفن دیا، دفن بھی کیا، بڑے شان و شوکت کے اس کورونا جیسے ماحول میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ آپ نے غسل و کفن دیا، دفن کیا. ہائے رے سید سجاد کے دل سے کوئی پوچھے کہ جس کے بابا کی تمنا تھی کہ بڑے اہتمام کے ساتھ دفن کیا جائے، لیکن ہائے رے اس کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی زمین پہ پڑا رہا. امام سجاد نے اس منظر کو کیسے برداشت کیا. عزیزو امام سجاد کے لیے یہی مصائب کافی تھے، یہی جو ظلم ہوا نظروں کے سامنے، یہ جو مصائب ہوئے یہی کافی تھا، لیکن اس پہ بھی اکتفا نہ کی گئی. ہاں عزیزو آئیں اپنے مرحومین پر تھوڑا آنسو بہاتے ہیں تاکہ ہمارے مرحومین کی روح جنت میں خوش ہو سکے. فقیر حسین کی روح، وقار حسین کی روح، رئیس فاطمہ کی روح، فقیر حسین کی روح ہمیں جنت سے دعائیں دیں. ہاں عزیزو جس کا تذکرہ کر رہا ہوں، بات آئی تو کہتا چلوں. وقار حسین کی یہ خصوصیت تھی کہ جب بھی مجلس ہوا کرتی تھی کسی کو نہیں دیکھتے تھے کوئی رو رہا ہے یا نہیں رو رہا ہے، چیخیں مار مار کر رویا کرتے تھے. ہاں عزیزو آئے انہی کی سیرت پر چلتے ہوئے اس مجلس پہ ان کے دل کو خوش کریں. کہے وقار حسین اگر آپ چلے گئے ہیں
تو اس جگہ کو پورا کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ہاں امام سجاد کے ساتھ عزیزو جو مصائب ہوئے ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ عزیزو ایک شخص نے امام سجاد سے پوچھا، مولا ذرا یہ تو بتائیے آپ کے اوپر اتنے کربلا میں مصائب ڈھائے گئے، سب سے بڑی مصیبت آپ پر کون سی تھی؟ تو مولا نے 3 مرتبہ کا الشام الشام الشام۔ عزیزو اسی کی وضاحت بعض مورخین نے اس انداز سے کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں جو امام سجاد سے وارد ہوئی ہے، امام سجاد نے نعمان ابن منذر مدائنی سے بیان فرمایا ہے کہ مجھ پر شام میں 7 ایسے مصائب ڈھائے گئے ہیں کہ جس پر میں جب بھی سوچتا ہوں خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ ہمارا وقت کا امام بھی اس پر خون کے آنسو بہاتا ہے۔ پہلی مصیبت جو کربلا میں امام کے ساتھ پیش آئی ہے، عزیزو معلوم ہے شام میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے، پہلی مصیبت جو شام میں پیش آئی ہے، جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے تو امام سجاد کی زبانی ہے۔ امام سجاد فرما رہے، ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا تھا، دونوں طرف سے صفیں بنائی تھی اور اس صفوں کے درمیان سے ہمیں گزارا گیا۔ عزیزو معلوم ہے ہوا تو کیا ہوا، یہ لوگ جو صف بنا کر کھڑے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں نیزہ تھا، خنجر تھا، کھلی ہوئی تلوار تھی، تلواروں کے ساتھ یہ بدن کو چبھا رہے تھے۔ عزیزو کبھی دائنی طرف سے تلوار چبھتی تھی تو کبھی بائیں طرف سے تلوار چبھتی تھی۔ امام کہتے ہیں کہ شام میں ہم پر جو دوسری مصیبت ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ شہداء کے سروں کو اہل حرم کی عماریوں کے ساتھ ساتھ لے چل رہے تھے۔ عزیزو ذرا تصور تو کیجئے کہ جن کو بے پردہ سورج نے بھی نہ دیکھا ہو، آج وہ شام کے بازار میں، اجنبیوں کے بازار میں بے ردا پھرائے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں یہی غم کافی تھا کہ ساتھ گود کے بالوں کو، جن سے امیدیں تھی، ان کے سروں کو نظروں کے سامنے پھرایا جا رہا ہے۔ ہاں راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر، جناب عباس علیہ السلام کا سر، جناب زینب، جناب ام کلثوم کی نظروں کے سامنے رکھا تھا۔ ہائے ایک طرف یہ مصیبت تو دوسری طرف بھائی کا سر نو کے نیزہ پر، ہائے زینب نے کیسے اسے برداشت کیا ہوگا۔ شام میں ایک تیسری مصیبت جو پیش آئی ہے وہ یہ تھی کہ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے تو شامی عورتیں اپنی چھتوں سے گرم پانی پھینک رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ آگ کے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ اب تصور تو کیجئے گرم پانی اور اتنا لمبا سفر طے کر کے یہ بیوی آئی ہے، عالم کیا ہوا ہوگا۔ امام سجاد کا بیان ہے کہ جب ایک چھت سے آگ کے انگارے برسائے گئے ہیں تو اس انگارے کا کچھ حصہ میرے سر پر آ کر گرا۔ اب جب میں چاہا کہ اس انگارے کو گرانا چاہا تو وہ انگارہ گرا نہیں۔ ہائے رے میرا ہاتھ پشت گردن بندھا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ انگارہ سر پر رکا رہا اور میرا سر جلتا رہا، اور اسے دیکھ کر شامی عورتیں اور مرد ہنس رہے تھے۔ یہ شام کی تیسری مصیبت ہے۔ اسی طرح سے امام فرماتے ہیں چوتھی مصیبت جو شام میں ہمارے ساتھ پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں بازاروں میں لے جایا جاتا تھا، محلوں میں لے جایا جاتا تھا اور ہماری معرفی کی جاتی تھی، ہمیں اس طرح سے پہچانوایا جاتا تھا، دیکھو ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں ہے، جتنا ہو سکے تم ان پر ظلم کرو۔ تو عزیزو اسی کے ساتھ جب یہ کہا جاتا تھا تو غضب ہو جاتا تھا ہمارے ساتھ، ہمیں کھینچا جاتا تھا تو ہم سے کھیلا اور ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا۔
عزیزو یہ شام کی چوتھی مصیبت ہے۔ پانچویں مصیبت جو امام سجاد فرماتے ہیں کہ شام میں ہمیں ایک رسی میں باندھ کر ان محلوں میں لے جایا گیا جہاں پر یہودی رہا کرتے تھے، یہودیوں کی بستی تھی، عیسائیوں کی بستی تھی، اور جب وہاں پر لے جایا گیا تو ہمیں پہچانوایا جا رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے تمہارے آباء و اجداد کو خیبر و خندق میں قتل کیا ہے، اگر اس دن کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو ان سے بدلہ لے لو۔ عزیزو پس کا غضب ہوا۔ امام کا بیان ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے ہمارے ساتھ ظلم نہ کیا ہو، کسی نے تلوار سے حملہ کیا تو کسی نے نیزے چبھوئے تو کسی نے ڈنڈوں سے مارا تو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو پتھروں سے اور مٹی کی ڈھیلوں سے ہم پر حملہ کیا۔ عزیزو یہ شام کی پانچویں مصیبت تھی۔ چھٹی مصیبت جو شام میں پیش آئی ہے، ہمیں ان بازاروں میں لے جایا گیا جہاں پر غلام اور کنیز بیچے جاتے تھے جن کی قیمتیں لگتی تھی۔ عزیزو ہمیں ان بازاروں میں لے جایا گیا جہاں پر غلام اور کنیز بکا کرتی تھی، لیکن اللہ کا یہ اہتمام تھا کہ جس کی بنا پر ایسا ہمارے ساتھ نہ ہونے پایا۔ اور ساتویں مصیبت امام سجاد فرماتے ہیں شام میں ہمارے ساتھ ساتویں مصیبت وہ پیش آئی ہے کہ ہمیں ان گھر میں رکھا گیا جن کے چھت نہ تھا۔ عزیزو دن میں دھوپ پریشان کرتی تھی تو رات میں شبنم، یہی تو وجہ تھی کہ جیسے سکینہ اس کھلے ہوئے گھر میں جب آسمان کی طرف نگاہ کرتی تھی اور پرندوں کو دیکھتی تھی تو سوال کرتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جب جواب ملتا تھا بیٹی یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں ہمیں اپنے گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔